آج شادی کو یا تو سزا بنا دیا گیا ہے یا کاروبار بنا دیا گیا ہے. بچی نے پیپر دیے، نمبر ٹھیک نہیں آئے، نکاح کر دو. افیئر کوئی سامنے آ گیا، نکاح کر دو. بچہ نشئی ہو گیا، نکاح کر دو. بچہ سیریس نہیں ہو رہا، ذمہ داری ڈل جائے گی، نکاح کر دو. اور جس پیارے رشتے کی بنیاد آپ سزا کے کانسیپٹ پر ڈال رہے ہیں، اس سے کیا ملے گا اس کو؟ اور جو عمل بطور سزا دیا جائے نا، یاد رکھنا اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، کوئی ری ہیبلیٹیشن سینٹر تو نہیں ہے، ادارہ ہے بحالی معذوراں جہاں پر معذور لوگوں کی پرورش کی جاتی ہے. یہ بیٹی ہے کسی کی، آپ کے نشئی اور آوارہ گرد بچے کی بحالی کا ادارہ نہیں ہے. وہ اس کے جذبات ہیں، اس کے ارمان ہیں، اس کے بھی گولز ہیں. اس کو پارٹنر چاہیے تھا، آپ نے اس کو پروجیکٹ دے دیا ہے. اتنا مشکل؟ یہ جو آپ کے لاڈلے کی حالت ہوئی ہے، یہ اسی گھر میں رہ کے ہوئی نا جس گھر کے آپ سربراہ تھے. اسی گھر میں رہ کے ہوئی ہے نا اس کی عادت یہ کہ آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے آج بیمار ہیں. آپ راتوں کو رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نشے کر رہا ہے، کہتا کہیں اور کا، جاتا کہیں اور ہے، ساری رات موبائل پر ہے. ہاں جی، میرا تو لاڈلا ہے، میرا تو خون ہے، میں کیا کروں؟ آپ کا تو خون ہے، لیکن اس کا تو مار مار کے خون نکال دے گا نا. کسی کی بیٹی، آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، غور کریں. تو نکاح یہ نکمے ہونے کی صورت میں نہیں رکھا گیا کہ نکمہ ہے تو نکاح کر دو. یہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر ایک ضروری شرعی فریضہ ہے کہ بھائی جلدی جلدی نکاح کرو، معاشرہ فتنے سے بچا رہے گا. اور اگر اس اہم شرعی فریضے سے کھلواڑ کیا گیا تو اس کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ زوجین آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کیسے بنیں گے؟ نہ پسند پوچھی، نہ کچھ کیا، بس بچپن کی منگ تھی، نکاح کر کے پیچھے بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں. اب چل جائے گا چل جائے گا، بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہوٹل گئے ہوئے، نتھیا گلی گئے ہوئے، چل جائے گا چل جائے گا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ واٹ از ہیپننگ؟ اور یہ جو ٹرینڈ شروع کیا آج کل کہ شادی کی عمر نکل گئی، بڑھاپے کے قریب پہنچ کے نکاح ہو رہا ہے. وجہ کیریئر، ڈگری، پیسہ. یہ کس نے سکھا دیا کہ یہ لیول بنے ہوئے ہیں؟ کیریئر، گاڑی، ڈگری، پیسہ، اب شادی. کیوں؟ او بھائی اسی کا پارٹ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر جو بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، حضور نے اس کو نکاح کرنے کا فرمایا تھا. ساری فیبرک تباہ کر دی آپ نے نا، پورے معاشرے کی فیبرک تباہ ہو گئی. دیکھیے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کا قد کاٹ اور شعور بڑھتا ہے، ساتھ فطری خواہشات بھی بڑھتی ہیں، اور اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے. اور آج سوشل میڈیا نے، فلموں نے، یہ تعلیمی اداروں کے نظام نے جو حال کر دیا نا، یہ شہوت کی چنگاری بڑھ کر آگ کا شعلہ بن چکی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کا شرعی طریقہ، واحد طریقہ، وہ شادی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو محترم سامعین کرام، عمر گزر جاتی ہے، نقصانات سامنے آتے ہیں. شادی کے انتظار میں بچہ بچی بیٹھے ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اور لیٹ ہوتا چلا جائے گا. 3 چیزیں مرد پوری کرے: مہر 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کم از کم مہر یہ ہے. نمبر 2 نان نفقہ، کھانا، کپڑے، برتن، بستر. اور نمبر 3 بیوی کے حقوق. لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے نکاح کرنا. کئی صالحین، بلکہ نکاح یہ چونکہ افزائش نسل کی وجہ ہے، تو یہ صالحین، عابدین، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ نکاح کی وجہ سے دنیا میں آئے. صرف 2 بندوں کے درمیان رشتہ نہیں ہوتا نکاح، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. کئی نئے رشتے بنتے ہیں نکاح کی وجہ سے، ساس سسر، نند بھاوج. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اور رشتے بنتے ہیں، کوئی چاچا بن رہا ہے، کوئی ماما بن رہا ہے، اور کزنز کی تو لائن لگ جاتی ہے. تو نکاح کو، غور سے سننا، نکاح کو ایوارڈ کی صورت میں لیں. اللہ کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے.